من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لکنود۔ جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہمارے اعلامیہ نمبر 457 کا دوسرا آئٹم تاریخ اسلام کی 576ویں نشست آج بتاریخ 8 دسمبر 2012 عیسوی مطابق 23 محرم 1434 ہجری بعد نماز عصر ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد اس نشست کو کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں بعد اثر مخاطب فرما رہے ہیں۔ آپ ابھی آپ کے سامنے جو قرات ہوئی اس سے بھی واقف ہیں، ان سے وہ ہمارے حافظ عرفان احمد نے اپنے خوشی لان قرات سے اس محفل کا آغاز کیا اور خادم محفل غلام یزدانی آپ سے مخاطب ہے۔ حضرات، ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد آپ کے لیے کوئی نئے نہیں ہیں، اور ان کا تعارف مجھے اس لیے کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شہر حیدرآباد کی نہیں بلکہ ریاست آندھرا پردیش کی ایک جانے مانے اسکالر ہیں، اور ان کا مطالعہ اس قدر وسیع ہے کہ ان کے آرٹیکلز اور ان کے مختلف خطاب، ان کی رپورٹنگ جو ہے اخبارات میں بڑی نمایاں طور پہ شائع ہوتی ہیں، اور ویسے ریاست کے کئی مقامات کا وہ دورہ بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنے خطاب سے نوازتے رہتے ہیں لوگوں کو۔ آج انہی کے دیے ہوئے عنوان سے وہ مخاطب کر رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے 6 دسمبر بابری مسجد کی شہادت ہوئی، اور اس سلسلے میں کئی احتجاجی جلسے منعقد ہوئے، اور یہی نہیں بلکہ سارے دیش میں، بلکہ اس کی گونج سپریم کورٹ میں بھی رہی اور پارلیمنٹ میں بھی رہی۔ تو میرے خیال میں یہ بہت ہی دلچسپ عنوان ہے، اور تاریخی شواہد کی روشنی میں ایک ایسا پہلو ہے جس سے ہم ظلم زیادتی سے تو سب واقف ہوئے، اور بہت سے اس کے قائل ہوئے، بہت سے غیر مسلم حضرات نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ یہ جو ہے زیادتی ہے۔ اور آج جو عنوان ہے وہ یہ 20 سال کے اندر بھی، اور اس سے پہلے جو کچھ کے واقعات نظر سے پوشیدہ تھے، اور یہ 20 سال کے عرصے میں جو مختلف عنوانات سے ہمارے سامنے آئے ہیں، کبھی اخباروں کے ذریعے، کبھی میگزینز کے ذریعے، کبھی مورخین کے ذریعے، اور کبھی خطابات کے ذریعے مختلف مقامات پہ، تو وہ شہادت تو آپ جانتے ہیں، شواہد جو ہے شہادتوں کے بارے میں ہے کہ اس کا ثبوت شہادت کے معنی، تو شواہد کی روشنی میں جو ہے وہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں۔ مجھے قوی توقع ہے کہ آپ اس سے کافی استفادہ کر سکیں گے۔
دوسرے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ 10 دسمبر کو یعنی کل نہیں پرسوں وہ بھی ایک بڑے عالم مفتی سید ضیاء الدین صاحب شریعت انفارمیشن سروس کی 469ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں. جی 469ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں اور وہ جو ہے اسی کانفرنس ہال میں پیر کے دن بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے. اور اس نشست کا عنوان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل و کمالات. یہ کتنا اہم عنوان ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ 25 محرم رہے گی اس تاریخ کو. محرم کو تو آپ جانتے ہیں کہ احترام کا مہینہ ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے اس سے بھی استفادہ کیجیے، کیونکہ آپ کو میں پہلے ایک سے زائد مرتبہ آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہ محفل جو ہے عبادت کا درجہ رکھتی ہے. اور پھر 12 دسمبر کو یعنی چہارشنبے کے دن بھی غیر معمولی اہم عنوان سے آپ کو مخاطب کیا جائے گا، غالب اور اقبال. آپ تو جانتے ہیں کہ انگریزی زبان میں جیسا کہتے ہیں ٹاورنگ پرسنالٹیز، یہ ہماری اردو شاعری کے ٹاورنگ پرسنالٹیز ہیں غالب اور اقبال. اور انہیں آپ ہی کے جانے پہچانے مقرر جناب سید امتیاز الدین صاحب مخاطب کر رہے ہیں. اور یہ محفل اقبال شناسی کی 692ویں نشست ہے. تو میں اب زیادہ آپ کا وقت لیے بغیر آج کے ہمارے مقرر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شینشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. الصلاۃ والسلام علی رسول الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، تاریخ اسلام لیکچر سلسلے میں آج میں نے جس عنوان کو منتخب کیا ہے، یہ عنوان ہمارے لیے کوئی نیا عنوان نہیں ہے. بابری مسجد آزاد ہندوستان کے بعد کا ایک ایسا سلگتا ہوا مسئلہ بن چکا ہے کہ جس پر مسلمان ہی نہیں، اس ملک کے انصاف پسند ہندو اور وہ لوگ جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہو تو ہندوستان کا مستقبل بھی تاریک ہو سکتا ہے، اور یہاں مختلف فرقوں اور طبقوں کے درمیان میں خانہ جنگی بھی پیدا ہو سکتی ہے. اب تک 6 دسمبر سے آپ مختلف جلسوں، محافل اور اخبارات کے مضامین کے ذریعے بابری مسجد کے ڈھانے کے بعد کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے. لہٰذا میں نے بابری مسجد کی آغاز اور انگریزوں کے دور میں ہوئی شرارت اور آزادی کے بعد سے حکومتوں نے جس انداز سے اس مسئلے کو ٹال مٹول کیا اس میں، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا، اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وقت بہت کم ہے اور عنوان بہت ہی وسیع ہے. میں ایک کتاب لایا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو آپ پڑھیں. دارالمصنفین کی شائع شدہ ہے. بابری مسجد تاریخی پس منظر اور پیش منظر کی روشنی میں شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ نے اس کو شائع کیا ہے. ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، اور خاص طور پر نوجوانوں کی، کہ ہم مطالعے کے عادی نہیں ہیں. جب کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تو اس وقت سرسری انداز میں کوئی تقریر ہو جاتی ہے، کوئی مقالہ پڑھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سامعین یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بس یہ عنوان ہے اور اس تعلق سے یہ معلومات ہیں. بابری مسجد کا مسئلہ ہمارے اپنے صرف جسم و جان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے. اور شریعت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اس ملک میں اگر باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لازمی چیز ہے کہ ان کی شریعت اور ان کے مذہبی شعائر کی حفاظت کے بغیر وہ یہاں پر اپنے تشخص کو قائم نہیں رکھ سکتے ہیں. ایک مسجد جو خدا کا گھر ہوتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنا سب کچھ قربان کر دے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 6 دسمبر آتی ہے، کی تاریخ آتی ہے تو کچھ جذباتی تقریریں ہو جاتی ہے، کچھ قراردادیں منظور کر لی جاتی ہیں، کچھ میمورنڈم پیش کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اخبارات میں اس کی تشہیر ہو جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے بازیابی بابری مسجد کا فریضہ انجام دے دیا. تاریخ اسلام کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ
اور آپ کے صحابہ کرام کو اللہ کے گھر سے کتنی محبت تھی، اور اللہ کے گھر کو وہ آباد رکھنے کے لیے، اس کے تقدس کو ہر لحاظ سے، اس کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا جتن اور کیا کیا انہوں نے مصیبتیں اٹھائی تھی۔ امت مسلمہ کا سب سے بڑا کمزوری کا پہلو یہی ہے کہ مسلمانوں نے مسجد کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ اسلام میں مسجد کی کیا اہمیت ہے اور مسجد کس طریقے سے امت مسلمہ کے اندر اتحاد پیدا کرتی ہے، مسجد کس طریقے سے حالات سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ امت کو سکھاتی ہے، مسجد سے کیسے کیسے اصلاح کے اور امت کی تعمیر کے کام کیے جا سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اسی لیے بعض لوگ اپنی کم علمی کی بنیاد پر یہ بھی کہتے ہیں، اور آپ سنتے بھی ہیں، کہ مسجدوں میں ایسے محافل کی کیا ضرورت ہے، مسجدیں تو نماز پڑھنے کے لیے ہیں، مسجدوں تو ذکر کرنے کے لیے ہے۔ اگر بابری مسجد کا ذکر مسجد عالیہ میں نہ ہو، اگر شریعت کے تحفظ کا ذکر مسجد عالیہ میں نہ ہو، تو پھر کہاں پر ہو، اس کا جواب ہم کو نہیں ملتا ہے۔ تو میں یہ عنوان پر آنے سے پہلے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور یہ اس قرآن مجید کی آیت کا ہر وہ شخص مخاطب ہے جو مسجد کے تحفظ کے معاملے میں اپنی کمزوری دکھاتا ہے، یا مسجد کے تقدس کو نہیں سمجھ پاتا ہے، یا پھر اس کی تباہی و بربادی کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ اس کی تباہی و بربادی میں وہ حصہ لیتا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں سے اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہوں۔ قرآن مجید نے کہا وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، یعنی اس کے ویرانی کے در پہ ہو۔ امت مسلمہ مسجدوں کو ڈھاتی تو نہیں ہے، لیکن اس کی ویرانی کی دانستہ یا نادانستہ طور پر ذمہ دار ہے۔ بابری مسجد کا جو تنازع شروع ہوا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایودھیا جو مقام ہے، یا جس کو اجودھیا بھی کہتے ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر انبیاء اکرام کی بھی قبریں ہیں، جہاں بڑے بڑے بزرگان دین کی بھی قبریں ہیں۔ روایات میں آتا ہے، میں کتاب اسی لیے آپ کے سامنے لایا ہوں کہ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے حضرت شید کی قبر وہاں پر ہے، اسی طریقے سے حضرت نوح اور حضرت ایوب کی بھی قبریں وہاں پر ہوئے، یہ مورخین کہتے ہیں۔ جہاں تک بزرگان دین کا معاملہ ہے، حضرت سید جلال الدین خراسانی، حضرت جمال الدین شاہ ابراہیم، حضرت سلطان موسیٰ عاشقان اور حضرت شاہ بدیع الدین وغیرہ وغیرہ، تقریباً 50 تا 60 بزرگان دین کے نام اس میں دیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے ایودھیا کی سرزمین مسلمانوں کے لیے ایک زمانے دراز سے ہی اس کے جو ہے سو عقیدت مند رہے مسلمان۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بابری مسجد کی وجہ سے ایودھیا کا نام تاریخ میں ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایودھیا کی سرزمین جس طریقے سے مسلمان اس سے عقیدت رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں بزرگان دین کی درگاہیں ہیں اور مقدس، یعنی وہاں پر بزرگ شخصیتیں ہیں، اسی طریقے سے دیگر قوموں کی بزرگ شخصیتیں وہاں پر ہیں۔ گوتم بدھ نے وہاں پر تقریباً 9 یا 19 برس وہاں پر گزارے، اور ان کے بدھ مت کے تقریباً 20 مندر وہاں پر ہیں۔ اسی طریقے سے جین مت کے بھی بہت سے مناظر آپ کو ایودھیا میں ملتے ہیں، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ ان کے لیے پوتر، یعنی ایک بہت ہی پاک سرزمین کی حیثیت رکھتی ہے۔ دیگر برادران وطن جس میں ہندو طبقہ شامل ہے، ان کے لیے بھی یہ زمین بڑی کشش رکھتی ہے، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہاں پر رام چندر جی کی پیدائش ہوئی۔ تو اس طریقے سے جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین ہے، مسلمانوں کے لیے بھی وہ مقدس سرزمین ہے، عیسائیوں کے لیے بھی مقدس سرزمین ہے، یہودی بھی اسے ایک مقدس سرزمین کا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر مختلف بڑی بڑی یعنی عظیم شخصیتوں کا وہاں پر وجود ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اس سرزمین کے تعلق سے بھی ہے۔ بابری مسجد کا تنازع کیوں شروع ہوا، یا بابری مسجد کی تعمیر وہاں پر کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ وہاں پر یہ سارے بزرگان دین مدفون تھے، اور جب یہاں پر بابر آیا، اور آنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پیش قدمی کی دہلی کی طرف، تو ان کے ایک سپہ سالار تھے میر باقی۔ میر باقی کا قیام اجودھیا ایک ندی ہے وہاں پر، سرجو کی ندی، اس ندی کے کنارے پر انہوں نے اپنے فوج کو ٹھہرایا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا، کیونکہ ایک مسلمان کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ جب اپنی ضرورت زندگی کی تکمیل کرتا ہے تو پھر وہ اپنے مذہبی فریضے کو انجام دینے کی فکر کرتا ہے، اور مذہبی فریضہ انجام دینے کے لیے لازمی چیزیں کہ سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ جانماز، یعنی نماز کی جگہ۔
اب نماز کی جگہ ایک انفرادی شخص کے لیے ہوتی ہے اور مسجد ایک اجتماعی شکل اختیار کرتی ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ایودھیا کی اسی تاریخی خصوصیت کو سامنے رکھتے ہوئے ظہیر الدین بابر جو مغلیہ سلطنت کا بانی ہے، اس کا جو وزیر تھا یا اس کا جو سپہ سالار تھا امیر باقی، اس نے بابری مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا ایودھیا کی اس سرزمین پر۔ اس کے تاریخی شواہد کے تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سن 1949 تک جبکہ مسجد اپنی اصلی حالت میں موجود تھی، اس کے دروازے پر جو اشعار تھے وہ اشعار 1949 تک قائم تھے۔ ان اشعار کے اندر میر باقی نے جو اعلان کیا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ تعمیر واقعی 1528 کی تعمیر ہے۔ 1526 میں بابر ہندوستان آیا، مغلیہ سلطنت کی بنیاد پڑی اور اس کے 2 سال کے بعد یہ مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ یہاں پر جو اشعار ملتے ہیں ان اشعار کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ شاہ بابر کے حکم سے جس کی عدل پروری کاخ گردوں سے ملتی ہے، اس کی بنا پڑی سعادت حاصل کرنے والے ایک امیر میر باقی نے اس مسجد کو بنوایا۔ اور آگے شاعر کیا کہتا ہے، جو اب فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ مسجد آپ جانتے ہیں ایک اس کی یہ بھی کہی گئی اہمیت کہ یہ فرشتوں کی اترنے کی جگہ ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول مسجدوں میں ہوتا ہے۔ مسجدوں کی عظمت اسی لیے ہے، مسجدوں کو مقدس مقام اسی لیے دیا گیا کہ یہاں صرف انسان اور جن نہیں آتے بلکہ یہاں پر فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ بابری مسجد کا جو کتبہ ہے اور جو دروازے پر لگایا گیا تھا کتبہ، اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو فرشتوں کی اترنے کی جگہ ہے، خدا کرے یہ کار خیر باقی رہے۔ اسی لیے اس کی تعمیر کا سال بود خیر باقی یعنی 935 ہجری مطابق 1528 عیسوی ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جانتے ہیں یہاں پر پیش کیا گیا۔ پھر آزو بازو جو اشعار ہیں اس کا بھی ترجمہ یہ ہے کہ پہلے ان اشعار میں 3 اشعار میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کو دانا، اکبر، جملہ عالم کا خالق اور لامکاں کہا۔ پھر حمد کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور آپ کو دونوں جہاں کا سردار کہا۔ پھر آخری شعر میں پھر اپنے بادشاہ کی تعریف کرتا ہے کہ بابر خلندر کا افسانہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اس دنیا میں کامران رہے۔ اس طریقے سے میر باقی جو ایک سپہ سالار تھا اور بابر کا عقیدت مند تھا، جو بابر کی سلطنت کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، اس نے اس سرزمین پر اس مسجد کی تعمیر کروائی۔ یہ دور چلتا رہا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے دراز تک وہاں پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوا۔ مغلیہ سلطنت رہی، بابر کے بعد ہمایون کے بعد اکبر کے بعد دیگر بادشاہ ہوتے ہوتے آپ جانتے ہیں کہ آخری غدر کے وقت بہادر شاہ ظفر کی حکومت رہی، جو 1857 آپ جانتے ہیں کہ 1526 سے لے کر 1857 کا دور کوئی معمولی دور نہیں ہے۔ اتنے عرصے کے اندر پوری تاریخ کو آپ کھنگال لیجئے تو کہیں پر بھی آپ کو یہ ایک لفظ بھی یہ نہیں ملے گا کہ بابر نے کسی مندر کو توڑ کر مسجد تعمیر کی تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تعصب کی عینک لگا کر کچھ لوگوں نے بعد میں یہ پروپیگنڈا شروع کیا اور کہا کہ صاحب یہاں پر جو ہے نا بابر نے ایک مندر کو توڑ کر مسجد بنائی۔ حالانکہ بابر کی جو رواداری ہے، بابر کی رواداری میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بابر نے ایک وصیت لکھی اور وہ وصیت کسی اور کتاب میں نہیں، ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے اپنی تصنیف ڈیوائیڈڈ انڈیا، اس کے اندر وصیت نامہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مفکر سری رام کرشنا جو آرکیالوجی کے پروفیسر تھے، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی، اس میں بھی یہ وصیت نامہ آپ کو ملے گا۔ اس میں اس کا ترجمہ ہے، میں اوریجنل دیکھا ہوں اس کو، تو یہاں پر جو ترجمہ ہے، بابر کا جب آخری وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، ہو سکتا ہے کہ اس نصیحت میں وہ کہہ سکتا تھا کہ تم کو ایسی حکومت کرنا ہے، لوگوں پر ظلم کرنا ہے، مال کو جمع کرنا ہے اور فلاں اور فنا کرنا ہے، اور خاص طور پر اپنی قوم یعنی مسلمانوں کے تم جو ہے سو کامیابی یا ان کو جو ہے سو آگے بڑھانے کی فکر کرو اور دوسری قوموں پر ظلم کرو، یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے یہ باتیں نہیں کی۔ راجندر پرساد کی کتاب کا اقتباس ہے کہ جو وصیت اس نے کی تھی بابر نے، وہ وصیت کے الفاظ یہ تھے، اے فرزند، ہندوستان کی سلطنت مختلف مذاہب سے بھری ہوئی ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اس کی بادشاہت عطا کی، تم پر لازم ہے کہ اپنے لوح دل سے تمام مذہبی تعصبات کو مٹا دو اور ہر مذہب کے طریقے کے مطابق انصاف کرو۔ اور بابر آگے کہتا ہے، جو قوم
हुकूमत के कवानीन की इताअत करती है, उसके मंदिरों और इबादत गाहों को मुनहदिम न करो। अदल इंसाफ इस तरह करो कि बादशाह रियाया और रियाया बादशाह से खुश रहे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शख्स बादशाह बनने जा रहा है उसने नसीहत की जो अभी शहंशाह के यानी मनसब पर फायज था, और उसने कहा कि किसी मंदिर को तोड़ना या किसी गैर मुस्लिम के दिल को दुखाना ये बादशाह का मिजाज नहीं होना चाहिए। ये वसीयत उसने की और तारीख ये गवाही देती है कि हुमायूं ने अपने बाप के एक एक वसीयत पर अमल किया। हुमायूं ने कभी किसी मंदिर को नहीं तोड़ा, किसी जो है सो इस्लाम यानी मुसलमानों से हटकर किसी तबके पर या कोई आम लोगों पर उसने न किसी किस्म का कोई जुल्म ढाया। चुनाचे आप जानते हैं हुमायूं की ये वसीयत को दूसरे मौरखीन, एक और किताब है मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया, इसमें भी कुछ अल्फाज के रद्द-ओ-बदल के साथ यही बातें बयान की गई है। बाज़ाब्ता उसके अंदर सफ़ा नंबर दिया गया और आगे ये लिखा गया कि बाबर पर जो इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने राम की पैदाइश के मुकाम पर जो मंदिर थी उसको तोड़कर मस्जिद बनाई है, ये दरअसल नाम चूंकि बाबरी मस्जिद है लिहाजा ये प्रोपेगेंडा गलत अंदाज में कर दिया गया कि साहब ये मस्जिद जो है ना एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई। हालांकि तारीख ये गवाही देती इस बात की कि बाबर ने कभी अयोध्या का दौरा ही नहीं किया, वो गया ही नहीं, न मस्जिद के बनने से पहले न मस्जिद के बनने के बाद। सिर्फ वो चूंकि बादशाह वक्त था और उसके वजीर ने या उसके सिपह सालार ने मस्जिद बनाई थी, लिहाजा उसने अपनी बादशाह की मोहब्बत में उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। इस तरीके से यह दौर सल्तनत खत्म हुआ, बादशाही दौर खत्म हुआ और उसके बाद आप जानते हैं कि अंग्रेज हिंदुस्तान में आए, उन्होंने यहाँ कंपनी कायम की, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने कायम की। और ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने के बाद हम देखते हैं कि उनके सियासी अज़ाइम बढ़ते चले गए। अब वो तिजारत नहीं बल्कि हुकूमत करना चाहते थे, और हुकूमत करने के लिए उनके पास आसान नुस्खा ये था कि यहाँ के हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया जाए। और मुसलमानों से उन्हें अज़ली दुश्मनी थी। क्यों अज़ली दुश्मनी थी? इसलिए अज़ली दुश्मनी थी कि उन्होंने इख्तिदार मुसलमानों से हासिल किया था। यहाँ मुसलमान हुक्मरान थे अंग्रेज़ों के आने से पहले, लिहाजा उनको इस बात का डर था कि अगर हम यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाएंगे तो फिर मुसलमान यहाँ पर गालिब आ जाएंगे। लिहाजा उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जो आम हम सुनते हैं कि लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की। उन्होंने लड़ाने के लिए ज़बान का भी इस्तेमाल किया, इलाकों का भी इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पर मज़हब का इस्तेमाल किया। मजहबी मामले में उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो यही था कि ये जो बाबरी मस्जिद का मसला शुरू हुआ, आगाज़, इसके आगाज़ के लिए ना आज के हिंदू जिम्मेदार है ना आज के मुसलमान जिम्मेदार है। इसका जो फितना जो शुरू हुआ, ये फितना अंगेजी शुरू करने में सबसे पहला जो हमको हाथ मिलता है, जो साजिश मिलती है, वो अंग्रेज़ों की साजिश थी। अंग्रेज़ों ने, आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का असल जो पहला जो आगाज़ होता है वो इन्हीं के दौर की पैदावार है। इसकी वजह क्या है? 1857 की गदर। आप जानते हैं कि 1857 की गदर में अगरचे के हिंदुस्तानियों को नाकामी हुई और अंग्रेज़ कामयाब हुए, लेकिन अंग्रेज़ को जो कामयाबी मिली वो कई गुना नाकामी तस्वुर की जाती है, इसलिए कि उनकी जो गिरफ्त थी हिंदुस्तानियों पर वो कमज़ोर पड़ गई। हर जगह से बगावत के आसार पैदा होने लगे, लोगों में बेचैनी पैदा हो गई थी। लिहाजा उन्होंने ये महसूस किया कि अब फिर आइंदा अगर कोई 1857 जैसा मामला पैदा होगा तो फिर हमारे कदम यहाँ नहीं टिक सकेंगे, हमको ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। चुनाचे आप जानते हैं 1857 की गदर के बाद इन्होंने ये तय किया कि यहाँ के जो दो बड़े तबके हैं, इन दो बड़े तबकों के दरमियान में जो है ना इख्तिलाफ पैदा कर दिया जाए, इनके दरमियान में टकराव पैदा कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने बाबरी मस्जिद के मसले को छेड़ा। चुनाचे सबसे पहले अंग्रेजों के दौर में चंद अंग्रेज ऑफिसरों ने हिंदुओं को उकसाया कि वो बाबरी मस्जिद से मुत्तसिल चबूतरे पर अपना हक जताएं। चुनाचे सबसे पहले मस्जिद और चबूतरे के माबैन एक दीवार खड़ी करने की बात की गई और इसके लिए बाज़ाब्ता अदालत में पिटीशन दाखिल किया गया। अब देखिए आप 1857 के बाद से लेकर 1949 तक कभी आपको यह जुमला कहीं नहीं मिलेगा कि हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद पूरी की पूरी राम जन्म स्थान होने का दावा किया हो। अंग्रेजों के दौर में यह कहा गया कि ये जो बाबरी मस्जिद है और उसके सामने जो चबूतरा है, ये चबूतरा राम की पैदाइश का जाए मुकाम है, यहाँ राम जी पैदा हुए हैं, लिहाजा वो चबूतरा हमारे हवाले कर दिया जाए।
اور اس کے لیے ایک دیوار بیچ میں تعمیر کر دی جائے تاکہ ہندو چبوترے میں رام کی پوجا کر سکے اور مسلمان مسجد میں نماز کر سکے۔ لیکن انگریز ایک جج تھا، اس نے کہا کہ دیوار کے کھڑے کر دینے سے ایک نیا تنازع پیدا ہو جائے گا۔ اس نے عدالتی حکم کے ذریعے ہندوؤں کو پابند کیا کہ وہاں پر وہ اس قسم کی کوئی شرانگیزی نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کو جو ہے سو چبوترے کا بھی ان کا دعویٰ مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ چلتا رہا اور ادھر 1885 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا فساد ہوا ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں، اور یہی وہ دور ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان ساری تفصیلات میں جاؤں کہ 1885 میں کانگریس قائم ہو چکی تھی، ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتے تھے، اور کانگریس کے بینر تلے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سارے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ لہٰذا اب انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ صرف ذہنی طور پر ہی ہندو اور مسلمانوں کا الگ نہ کیا جائے، بلکہ ان کے درمیان میں اختلافات کو اتنی ہوا دی جائے کہ یہ لوگ آپس میں لڑنے بھیڑنے لگے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا فساد ہوا، اور اس فساد کے بعد کچھ ایسی تنظیمیں ابھر آئی جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس چبوترے کو بہرحال ہم حاصل کر کے رہیں گے، یہ ہمارا یعنی عبادت کا مقام ہے، ہماری جو ہے مذہبی شخصیت کا وہاں پر وجود ہوا۔ چنانچہ مہند رگھو داس نے چبوترے پر مندر کی تعمیر کے لیے باضابطہ فیض آباد میں ایک مقدمہ دائر کیا کہ صاحب صرف ہم یہاں پر پوجا نہیں کریں گے بلکہ ایک مندر تعمیر کریں گے، اور اس کے لیے ہم کو اجازت دی جائے۔ لیکن بہرحال وہ درخواست بھی اس کی مسترد کر دی گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں 1885 سے لے کر 1949 تک یہ عدالتی کارروائی چلتی رہی، لیکن کہیں پر بھی ہم کو ایسا نہیں محسوس ہوتا ہے کہ مسجد پر راست طور پر یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ صاحب یہ مسجد ہی رام کی پیدائش ہے، لہٰذا یہ مقام ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ مسلمان آزادی کی جنگ میں شامل تھے اور پورے ہندوستانی انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، لہٰذا 1885 سے لے کر 1947 تک ہم دیکھتے ہیں یہ مسئلہ مقامی طور پر چلتا رہا۔ فیض آباد کی عدالت میں یا اس کے اطراف کے علاقوں میں کبھی کچھ مدبھیڑ ہو جاتی تھی، کسی قسم کا کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا تھا، لیکن بہرحال تاریخ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انگریزی عدالت نے جو فیصلہ دیا تھا اس پر دونوں خاموش تھے۔ مسلمان اس میں نماز ادا کرتے رہے اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے حق کو بہرحال تسلیم کر لیا تھا کہ صاحب 1528 میں تعمیر ہوئی مسجد کی اور آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں رہا، اور وہ پوجا پاٹ وغیرہ بھی وہاں پر نہیں ہو سکی جو وہ لوگ چبوترے پر کرنا چاہتے تھے۔ اور اس دوران کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے واقعات ہوئے۔ 1885 میں کانگریس کی تشکیل ہوئی، مسلمان شریک ہو گئے، پھر خلافت تحریک چلی، پھر ہندو احیا پرستی یہاں پر شروع ہوئی۔ اس ہندو احیا پرستی نے اس طریقے سے ورغلایا لوگوں کو، کہا کہ صاحب یہ پورا ہندوستان ہمارا ہے، اب یہاں پر دوسرے طبقوں کو رہنے کا حق نہیں رہے گا۔ پھر کچھ سیاسی حالات پیدا ہوئے، نتیجہ یہ ہوا کہ ملک تقسیم بھی ہوا۔ آزادی سے پہلے ملک تقسیم ہوا۔ جب ملک تقسیم ہو گیا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آزادی کے جب سورج طلوع ہوا تو پھر کچھ ایسے بھی لوگ یہاں پر حکمرانی میں آ گئے جو مسلمانوں سے بہرحال نفرت کرتے تھے یا مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ ان کے دل میں ایک آگ سلگ رہی تھی کہ صاحب مسلمان یہاں پر 800 سال سے حکومت کرتے رہے، اب ان کا اپنا ایک ملک بن چکا ہے، اس کے باوجود وہ لوگ نہیں گئے ہیں اور یہاں پر رہ کر وہ جو ہے سو حکومت میں شامل رہنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے واقعات کے کڑی ہے، آپ سب اہل علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کوئی اچانک نہیں ہو گیا ایسا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے، بہت سے لوگوں نے اس کے اندر جو ہے نا اپنا زہر پھیلایا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ آزادی جب ہوئی، ملک جب آزاد ہوا، ملک آزاد ہونے کے بعد ملک میں فسادات کا سلسلہ چلا، اور ان فسادات کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ بابری مسجد کا مسئلہ پورے زور و شور کے ساتھ ہمارے سامنے آیا۔ کیسے آیا؟ آزادی ہوئی 1947 میں، 1949 22 دسمبر کو مسلمان وہاں نماز پڑھے، نماز عشاء انہوں نے ادا کی باضابطہ، اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے، کیونکہ ایودھیا ایک چھوٹا سا مقام ہے، کوئی بڑا شہر نہیں ہے۔ لازمی چیز ہے، جو لوگ چھوٹے مقامات پر رہتے وہ جانتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کے ساتھ ہی گاؤں میں ایک سناٹا چھا جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ وہاں پر ہوا کہ 22 اور 23 دسمبر کی رات میں مسلمان بابری مسجد میں نماز ادا کیے، اور اس وقت تک 1528 سے لے کر 1949 تک
تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی نماز وہاں پر ایسا نہیں کہ نہیں ہوئی ہو، 5 وقتہ نمازیں ہوتی رہی ہے۔ 450 سال کا یہ پیریڈ ہوتا ہے پورا۔ ان 450 سال کے دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بابری مسجد پر خفل ڈال دیا گیا ہو، بابری مسجد میں اذان نہ ہوئی ہو، یا بابری مسجد میں نماز نہ ہوئی ہو، یا عدالت کا کوئی حکم آیا ہو۔ ایسی کوئی چیز ہم کو تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں 1949 تک 22 دسمبر کی رات مسلمان وہاں پر عبادت کرتے رہے، اور جیسے ہی رات میں گئے اور جب صبح واپس آئے فجر کی نماز کو، تو لازمی چیز ہے کہ مختصر تعداد ہوتی ہے، مؤذن صاحب، امام صاحب، 2-4 مصلی، بہرحال آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اچانک کچھ مورتیاں مسجد میں رکھ دی گئی ہیں۔ یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں ہے، 1949، ابھی 2012 چل رہا ہے۔ وہ نسل زندہ ہے ابھی بھی، جنہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے چند شرپسند وہاں پر مورتیاں رکھے ہیں، انہوں نے عدالت میں گواہی دی باضابطہ، کچھ لوگ اس میں کہ آج بھی زندہ ہیں۔ چنانچہ آپ جانتے کہ 1949 میں یعنی 23 دسمبر کی رات میں مورتیاں رکھ دی گئی وہاں پر۔ مسلمان احتجاج کیے، مسئلہ چونکہ پہلے سے چل رہا تھا، 1857 سے مسئلہ چل رہا تھا، 1885 میں عدالت کا فیصلہ آیا تھا، پھر فساد ہوا تھا، یہ ساری چیزیں سامنے موجود تھی، لیکن ایسی کوئی حرکتیں وہاں پر نہیں ہو رہی تھی، لہذا مسلمان مطمئن تھے۔ لیکن جیسے ہی وہاں پر مورتیاں رکھ دی گئی، مورتیاں رکھنے کے بعد مسلمانوں نے احتجاج کیا، مقامی مسلمانوں نے احتجاج کیا، اور یہ بات اس وقت کی سینٹرل گورنمنٹ تک پہنچائی گئی۔ سینٹرل گورنمنٹ اس وقت ملک کے وزیر اعظم موجود تھے، اور پھر دیگر لوگ موجود تھے، مولانا ابوالکلام آزاد موجود تھے، رفیع احمد قدوائی موجود تھے، اور اس وقت کے وزیر داخلہ جو تھے گووند ولبھ پنت تھے۔ گووند ولبھ پنت کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے، 50 سال پہلے کی بات ہے بہرحال یہ، لیکن یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب وہ تھے تو ایک سیکولر پارٹی کے قائد، لیکن بہرحال ان کو بھی مسلمانوں سے دشمنی تھی، وہ بھی جو ہے نا بابری مسجد کے مسئلے کو کچھ الجھا دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ ملک کے وزیر داخلہ ہونے کے ناطے انہوں نے فیض آباد کے کلکٹر کا نام کے نائر ہے، کے نائر کو انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ مسجد کو مقفل کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہیں سے یہ تنازع شروع ہوا ہے۔ بہت سے مورخین نے اس بات کو تسلیم کیا کہ مسئلے کا حل کیا تھا۔ مسئلے کا حل یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں جو مورتیاں رکھ دی گئی ہیں، شر پسندوں نے رکھی، قانون کے ذریعے نہیں بلکہ زور زبردستی کے ذریعے چوری چھپے انہوں نے یہ کام کیا ہے، لہذا انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ مورتیاں وہاں سے نکال دی جاتی اور مسجد مسلمانوں کے حوالے کر دی جاتی۔ لیکن آزاد ہندوستان کی تاریخ کا یہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے کہ ملک آزاد ہوا 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، اور اس کے بعد ملک کے ایک بڑے طبقے کی مذہبی عبادت گاہ کو جو چند شرپسندوں نے مورتیاں رکھ کر گندا کر دیا تھا، اس کو آلودہ کر دیا تھا، اس وقت کی مرکزی حکومت نے جانبداری سے کام لیتے ہوئے یا تعصب سے کام لیتے ہوئے مسجد کو خفل ڈال دیا۔ خفل ڈالنے کے بعد مسلمانوں نے بڑا احتجاج کیا، بہت ہنگامے ہوئے، مقامی سطح پر ہوئے، کیونکہ وہ دور ٹی وی کا دور نہیں تھا، وہ دور کوئی انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، مقامی طور پر لوگ لڑتے رہے۔ چنانچہ ہاشم انصاری کا نام آپ بار بار سنتے ہیں اخبارات میں، وہ بقید حیات ہیں ابھی بھی، اور ایک فریق ہیں اس کیس کے، 92 سال ان کی عمر ہو چکی ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں وہ اور ان کے کچھ ساتھی بہرحال اس پر احتجاج کرتے رہے اور کہتے رہے کہ صاحب یہ جو تالا ڈالا گیا ہے، یہ تالا ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، یہ ہماری اپنی عبادت گاہ ہے، 24 گھنٹے پہلے، 12 گھنٹے پہلے ہم وہاں پہ نماز ادا کر چکے ہیں، اور اب جب صبح ہوئی ہے تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن بہرحال حکومت نے وہاں کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کہیے، یا ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں کوئی مزید بڑا فساد نہ ہونے کی نیت سے کہیے، یا پھر ان کی بدنیتی کہیے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ہر شخص اپنے حساب سے نتیجہ نکالے گا، میں کوئی نتیجہ نہیں دے رہا ہوں آپ کو۔ بہرحال مسجد پہ تالا ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد یہ مقدمہ بازی چلتی رہی، اور اس دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تاریخی شواہد پر دونوں طبقوں نے زور نہیں دیا۔ مسلمانوں کی بھی کمزوری رہی کہ مسلمان جس طریقے سے عدالت میں اس مقدمے کو پیش کرنا چاہیے تھا اس کو اس انداز میں پیش نہیں کر سکے۔ تاریخی حقائق، بہت سے گزٹس اور بہت سے آپ کو معلوم اعلامیے تھے گورنمنٹ آف انڈیا کے، لیکن نہ اس کا مطالعہ کیا گیا، نہ وہ ترجمے کیے گئے جو فارسی زبان میں تھے۔ وہ ساری چیزوں کا نتیجہ یہ ہوا، اور بہت سے مسلمانوں نے یہ سمجھا ایک مقامی مسئلہ ہے اور مقامی مسلمان اس کو حل کر لیں گے۔ چنانچہ میں نہیں سمجھتا ہوں ہندوستان کا باشعور طبقہ بھی 1991 تک یا رتھ یاترا تک بابری مسجد سے واقف ہوا ہو۔
جب 1949 سے یہ مقدمہ بازی چلتی رہی اور حکومت ہند نے ایک سازش کے تحت آپ جانتے ہیں ایک چھوٹی عدالت کے ذریعے ایک آرڈر پاس کرایا 1 فروری 1986 کو فیض آباد کی عدالت سے۔ لکھنؤ میں یہ مقدمہ چل رہا تھا اور اس سے بڑی عدالت میں مقدمہ جانا چاہیے تھا، لیکن آپ جانتے کہ 1986 میں 21 فروری کو اس کا تالا کھولنے کا آرڈر فیض آباد کی ایک تحت کی عدالت نے دیا۔ ہندوستان کے دستور کے مطابق اور قانون کے مطابق آپ جانتے ہیں جب کوئی مقدمہ کسی بڑی عدالت میں چلتا ہے تو چھوٹی عدالت کا دائرہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ دے، لیکن بابری مسجد کے معاملے میں یہ ہوا اور 21 فروری کو تالا کھولا گیا 1986 کا۔ اس وقت جو ٹی وی پر خبر آئی، جن لوگوں نے دیکھی ہے، آپ جانتے یہ کہا گیا کہ آج رام جنم بھومی کو آزاد کرا لیا گیا، یہ جملے استعمال کیے گئے باضابطہ، بابری مسجد کا لفظ کہیں پر بھی نہیں آیا۔ جب 86 میں تالا کھلا اس کے بعد بڑے ہنگامے ہوئے، مسلمانوں نے بڑے غم اور غصے کا اظہار کیا، اس پر بڑا احتجاج ہوا، دہلی میں مظاہرہ ہوا اور ساری مسلم لیڈرشپ بیٹھی کہ گفتگو کی جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن بہرحال یہاں پر جو طاقتیں اس مسجد کو ہڑپ کرنا چاہتی تھی وہ مسلم قیادت کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہو چکی تھی اور پورے ملک میں ایک قسم کا یہاں زہر پھیل گیا تھا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ملک میں ایک سیکولر وزیر اعظم تھے، ان سے لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ انصاف سے کام لیں گے، لیکن انہوں نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ 1989 میں بابری مسجد کے اس مقام پر جو چبوترا تھا وہاں پر یعنی شیلا نیاز کرائی گئی، پوجا کی گئی باضابطہ۔ وہ پوجا کرنا اس بات کا جواز تھا کہ بہرحال ہندوؤں کے حق کو تسلیم کر لیا گیا، ان کو جیسا ان کو یہ مقام ان کے حوالے کیا جائے گا۔ چنانچہ شیلا نیاز ہوئی اور شیلا نیاز جس مقام پر ہوئی وہ آپ جانتے ہیں اتر پردیش کے وقف بورڈ میں ریکارڈ موجود ہے کہ وہ وقف کی زمین تھی۔ صرف بابری مسجد نہیں ہے، بابری مسجد کے اطراف ایک بہت بڑا قبرستان ہے جسے پنچ گڑی کا قبرستان کہتے ہیں، وہ پورا علاقہ وقف شدہ ہے، مسلم وقف شدہ ہے، مسلمانوں کے اوقاف کی جائیداد ہے وہ، لیکن بہرحال اس وقف کی زمین پر باضابطہ شیلا نیاز کرایا گیا، پورے ہندوستان سے لوگوں کو جمع کیا گیا اور پھر اس کے بعد آپ جانتے کہ 1990 میں ملک کے ایک بہت بڑے سیاستدان اڈوانی انہوں نے جو ہے نا باضابطہ رتھ یاترا نکالی، پورے ملک میں جہاں جہاں سے یہ رتھ یاترا گزری آپ جانتے ہیں کہ آگ اور خون کا منظر رہا، ہر جگہ پر فسادات ہوئے، مسلمانوں کو کاٹا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے اندر 90 سے لے کر 92 تک بڑے ہی ایک آزمائشی دور سے یہ ملک گزرا اور خاص طور پر مسلمان اس میں تخت مشق بنائے گئے اور اس کے بعد صورتحال کچھ ایسی پیدا ہو گئی کہ 6 دسمبر 1999 کو پورے کارسبق ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر جمع ہوئے اور انہوں نے اس مسجد کو شہید کر دیا۔ یہ اس کے تاریخی حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مختصر اس میں رکھے کہ 1528 میں اس کی تعمیر ہوئی، باقی نے اس کو تعمیر کیا، ایک مسلمان وزیر نے اس کو تعمیر کیا اور 1528 سے لے کر 1949 تک وہاں پر نمازیں ہوتی رہی۔ انگریزوں کے دور میں اس تنازع کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں کے مسلمان اور وہاں کے ہندوؤں نے بہرحال اس آگ کو وہیں پر بجھا دیا۔ لیکن 1949 میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ مسلمان بے دخل کر دیے گئے، نمازیں نہیں ہوئی 1949 کے بعد سے پھر کبھی۔ 1949 سے جب تالا لگ گیا تو پھر 21 فروری کو وہ تالا کھلا تو یہ کہہ کر کھولا گیا کہ رام جنم بھومی کو آزاد کرایا گیا۔ اس کے اطراف پولیس فورس آ گئی، پوجا ہوتی رہی، وہاں پر گھنٹے بجتے رہے، لیکن نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی اور مسلمان یہ سمجھتے رہے کہ بہرحال حکومت اس کی حفاظت کرے گی، عدلیہ اس کی حفاظت کرے گی، پولیس کی فورس اس کی حفاظت کرے گی، ملٹری کے حوالے وہ ایریا کو کر دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اس دور کے اخبارات اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ ایک جمہوری ملک میں، ایک ایسے ملک میں جہاں پر رول آف لا موجود ہے، جہاں پر عدالتیں موجود ہے، یہ تصور نہیں کیا جائے گا کہ صاحب یہاں پر دن دہاڑے کسی مسجد کو، کسی کی بھی عبادت گاہ کو اس طریقے سے ڈھا دیا جائے گا۔ اب یہ مسلمانوں کی خوش فہمی کہیے، مسلمانوں کی غلط فہمی کہیے، مسلمانوں کی تناسانی کہیے یا مسلمانوں کی غفلت کہیے، کچھ بھی آپ کہیے، لیکن بہرحال ہم نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی۔ حالانکہ مسلمانوں کو بابری مسجد کے معاملے میں 1949 سے کم از کم چوکنا ہو جانا چاہیے تھا، چوکس ہو جانا چاہیے تھا
کہ جس مسجد میں مسلمان نماز عشاء ادا کر کے گئے اور نماز فجر کو ان کو روک دیا گیا، نماز نہیں پڑھنے دیا گیا، یہ خود ایک ایسا معاملہ تھا کہ سارے ہندوستان کے مسلمان اور خاص طور پر مسلمانوں کی قیادت، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ مذہبی قیادت ہو، اس کو میدان میں آ جانا چاہیے تھا، اور اس مسجد کی بازیابی اس وقت بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتی تھی، لیکن اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 89 میں جب وہاں پر پوجا ہو رہی تھی، اس وقت مسلمانوں کو اپنا احتجاج کرنا چاہیے تھا، یا پھر اس وقت جب کہ رتھ یاترا کا معاملہ تھا، لیکن یہ ساری چیزیں ہوئی، اور اس طریقے سے وہ مسجد جو 1528 میں تعمیر کی گئی تھی، اب اس مسجد کو ختم کر کے ناجائز طور پر اس پر ایک عارضی مندر تعمیر کر دی گئی، جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا، اور ساری دنیا نے یہ دیکھا کہ صاحب یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ تھی، اور یہ 1-2 سال کی نہیں تھی، 10-20 سال کی نہیں ہے، آزادی سے بعد کی بات کی نہیں ہے، بلکہ بہت پہلے اس کی تعمیر عمل میں آئی۔ چنانچہ پوری دنیا میں اس پر احتجاج ہوا، سارے انصاف پسندوں نے احتجاج کیا۔ ہندوستان کے اندر بابری مسجد کے ڈھانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ چل رہی تھی، 3 دن تک یہاں کے کمیونسٹ قائدین نے پارلیمنٹ کو روکے رکھا، کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا امیج اس سے متاثر ہوا ہے، ہندوستان کی پارلیمنٹ، ہندوستان کی عدلیہ اور ہندوستان کا دستور جناب اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، لہذا اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں ایسے وقت جبکہ حالات بڑے نازک تھے، ہندوستان کے بہت سے غیر مسلم لوگوں نے بھی بابری مسجد کی اہمیت کو تسلیم کیا، کہا کہ یہ مسجد ہے، یہ مندر کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، اور اس پر زبردستی شر پسندوں نے قبضہ کیا ہے۔ چنانچہ یہ سارے دباؤ کو دیکھ کر اس وقت کے وزیر اعظم نے 7 دسمبر کو اعلان کیا کہ اسی جگہ پر بابری مسجد تعمیر ہوگی جہاں پر مسجد کو ڈھا دیا گیا تھا۔ پھر اسی اعلان کو انہوں نے یوم آزادی کے موقع پر 15 اگست 1993 کو انہوں نے یہ اعلان لال قلعے کی فصیل سے دہرایا کہ بابری مسجد کی اسی مقام پر تعمیر ہوگی جہاں پر اس کو ڈھا دیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ 92 میں کیا گیا وعدہ، 20 سال ہو گئے ہیں، پورے 2 دہے گزر گئے ہیں، لیکن اس پر کسی قسم کا جو ہے نا کوئی رد عمل ہمارے سامنے نہیں آتا ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا ہے جو جمعہ کو شائع ہو گیا ہے منصف میں، آپ پڑھیے، بابری مسجد شہادت کے 20 سال، اس میں وہ سارے حقائق کو میں نے لیا۔ میں نے آپ سے آغاز میں کہا کہ موجودہ صورتحال پر میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا، صرف تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کو رکھوں گا، لیکن تاریخ کے حوالے سے رکھتے ہوئے موجودہ صورتحال اور مستقبل کے اندیشے بھی آپ کے سامنے آنا ضروری ہے۔ اگر ہم حال کو نہیں دیکھیں گے اور مستقبل کے اندیشوں کو نہیں دیکھیں گے تو پھر تاریخی مسجد کے واقعات کو بیان کرنا ایک افسانہ ہو جائے گا، ایک کہانی ہو جائے گی۔ بابری مسجد نعوذ باللہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، یا پھر ایسا بھی ثانیہ نہیں ہے کہ صاحب بس ہو گیا اب بیٹھ جائے خاموشم۔ بعض معصوم لوگ، بعض دین کا کم فہم رکھنے والے لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دور میں، عبد المطلب کے دور میں، آپ جانتے ہیں ابراہہ کی فوج آئی تھی اور اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا اعلان کیا تھا، اور اس وقت ابراہہ نے عبد المطلب سے کہا تھا کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھا رہا ہوں، اس کی نیت سے آیا ہوں، اور تم کو اپنے بکریوں کی فکر ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا تھا بکریاں میری ذاتی ہے، یہ میری ملکیت ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ کہہ کر ہم فرار کا راستہ اختیار کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں عبد المطلب کی وہ دلیل آج 1400 سال بعد بھی ہمارے پر یعنی صادق آتی ہے، اور ہم کو بھی اس طریقے سے اپنا دامن بچانا چاہیے۔ وہ حالات الگ تھے، وہ ان کی فراست تھی، وہ جبکہ ابھی اسلام کا آغاز نہیں ہوا تھا، ایسے وقت وہ بات عبد المطلب نے کہی تھی ابراہہ سے، لیکن قرآن مجید میں یہ آیت آنے کے بعد وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ خَرَابِهَا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اللہ کے آواز کو روکے۔ آپ بتائیے اس آیت کے بعد، یا پھر اور ایک آیت میں جس میں کہا گیا سورہ بقرہ میں کہ مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر ہمارا اللہ پر ایمان، ہمارا رسولوں پر ایمان، اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ صاحب ابراہہ کے دور میں جس طریقے سے عبد المطلب نے جو دلیل دی تھی وہ دلیل ہم دے کر خاموش ہو جائیں گے۔ دنیا میں خاموش ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس اس کی پکڑ سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس ملک میں مسلمان 30 کروڑ ہوں
اپنے ذاتی زندگی کو بنائے، بنگلے بنائے، کاریں خریدے، روزگار جمائے بچوں کا اپنا، اور اللہ کے گھر کا معاملہ آئے تو کہے کہ صاحب ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، ہماری پولیس نہیں ہے، ہماری حکومت نہیں ہے، ہماری فلاں نہیں ہے، ہماری چنا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہے نا کل قیامت میں کام آنے والی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کے لیے، اللہ کی شریعت کی حفاظت کے لیے، اللہ کی کتاب کی حفاظت کے لیے، رسول کے اسوے اور آپ کی حیات طیبہ کے نقوش کی حفاظت کے لیے، صحابہ کرام کی عظمت کی حفاظت کے لیے، اولیاء کرام کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے ہم میں جتنی طاقت ہے اس کو جھونک دینے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد کچھ ہوتا ہے تو اللہ کی مصلحت ہے۔ اتمام حجت آپ کو کرنا ہے، گھر کے دیوان خانے میں بیٹھ کر تبصرے کر لینا اور یہ کہہ لینا کہ صاحب 20 سال ہو گئے آپ کا کوئی عنوان چھیڑا جا رہا ہے، اب کیوں اس پر گفتگو کی جا رہی ہے؟ یاد رکھ لیجئے، کسی بھی عالم سے پوچھئے، کسی مفتی سے پوچھئے، کسی مسلک والے سے پوچھئے، ایک مقام پر جہاں نماز پڑھ دی گئی نہ اس کو اینٹ کی دیوار ہونے کی ضرورت نہیں، نہ اس کو سیمنٹ کا چھت ہونے کی ضرورت ہے، صرف زمین ہے، اس زمین کے حصے سے لے کر آسمان تک وہ مسجد ہے، اس زمین کے حصے سے لے کر آسمان تک وہ مسجد ہے۔ اس کے درمیان میں کسی قسم کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کا چبوترا جو بلدیہ کی اجازت کے بغیر آپ تعمیر کرتے ہیں، وہ چبوترا آپ دوسرے کو نہیں دیتے، حکومت کو واپس نہیں کرتے ہیں، لیکن بابری مسجد کا مسئلہ آتا ہے بولتے چھوڑ دینا بھائی، قوم کا معاملہ ہے، کتنے نوجوان کٹیں گے، کتنے نوجوانوں پر مقدمات دائر کیے جائیں گے، کتنے لوگوں اپنی زندگی کو تباہ کریں گے۔ آپ کیا اس بات کا ضمانت دے سکتے ہیں کہ بابری مسجد سے ہم دستبردار ہو جائیں گے تو ہندوستان میں مسلمانوں کی نسل کشی ختم ہو جائے گی؟ کیا آپ اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ بابری مسجد سے ہم دستبردار ہو جائیں گے تو ہمارے ہر بچے کو گزیٹڈ آفیسر کی نوکری مل جائے گی؟ کیا آپ اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ بابری مسجد کی ہم بات نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے تعلیمی، معاشی، ہر قسم کی ہمارے لیے یعنی فلڈ گیٹس کھول دیے جائیں گے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ملت اگر اپنے تشخص کو ختم کر دیتی ہے تو پھر یاد رکھ لیجئے وہ سارے حقوق سے بھی محروم کر دی جاتی۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مسلمان تعلیم حاصل نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اپنی معیشت کی فکر نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ مسلمان دیگر کام نہ کرے، ہر شعبے میں ترقی کرے، ہر شعبہ الگ ہے، بابری مسجد کی بازیابی الگ عنوان ہے۔ خدا کے لیے اس کو اس سے مت جوڑیے۔ لوگوں نے کہا کہ صاحب وزیر اعظم نے سچر کمیٹی بنا دی اور مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کی بات ہو گئی، آندھرا پردیش میں اتنے ڈاکٹر نکل رہے ہیں، آندھرا پردیش میں اتنے ڈپٹی کلکٹر بن چکے ہیں، IAS آفیسر بن گئے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس مسئلے کو آپ بابری مسجد سے جوڑنے کا کیا جواز پیدا ہو سکتا؟ چنانچہ یہ بات اس لیے کہ یہ تاریخی حقائق ہیں، یہ مسجد کوئی حادثہ اتفاقی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صاحب اتفاقی طور پہ ہو گیا، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اس سازش کو بے نقاب کرنا اور اس کو بازیاب کرنا ہماری ذمہ داری اس لیے ہے کہ جیسا کہ میں نے مختصر الفاظ میں کہا کہ جس مسجد میں 450 سال تک مسلمان عبادت کرتے رہے، اس مسجد میں راتوں رات مورتیاں بٹھا دینا یہ انصاف کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جو ہے نا ایک قسم کا ظلم ہے، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہر مظلوم کا حق بن جاتا ہے، یہ ہمارا حق ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے دستبردار ہو جائے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ 6 دسمبر 1992 کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کو ہم یوم غم کے طور پہ مناتے ہیں، یوم ماتم کے طور پہ مناتے ہیں، اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 6 دسمبر کی تاریخ ہمارے لیے یوم تجدید بن جائے۔ ہم عہد کریں کہ ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم میں جتنی سکت ہے ان تاریخی حقائق کی بنیاد پر کہ صاحب یہ مسجد ہے، مسلمان بادشاہ کے ایک وزیر نے اس کو تعمیر کی ہے، یہ کسی ناجائز زمین پر نہیں تعمیر کی گئی ہے، یہ کسی مندر کو توڑ کر نہیں تعمیر کی گئی ہے، لہٰذا اس کو حاصل کرنے کی آرزو، تمنا، امنگ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ کوئی ذاتی منفیت کی بات نہیں ہے کہ صاحب الیکشن ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہر سیاسی پارٹی بابری مسجد کی بات کرتی ہے، الیکشن ختم ہو گیا بابری مسجد کو بھلا دیا گیا، نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہ دن یوم تجدید بن جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یوم محاسبہ بن جائے کہ ہم محاسبہ کریں اپنا، ہمارا احتساب ہم خود کریں کہ یہ بابری مسجد آخر مندر میں کیوں تبدیل ہوئی، اس کے پیچھے کیا بات تھی۔ اس کے پیچھے بات یہی ہے کہ مسلمانوں نے مسجدوں کے تعلق سے غفلت کا رویہ اختیار کیا،
کوتاہی کی انہوں نے. چنانچہ آپ جانتے ہیں آج 3500 مساجد ان لوگوں کی فہرست میں ہیں جنہوں نے بابری مسجد کو ڈھا دیا ہے. آپ بتائیے کتنی مسجدوں کو آپ دیں گے؟ آپ کی مکہ مسجد بھی ان کی فہرست میں شامل ہے, جامع مسجد دہلی بھی آپ ان کی فہرست میں شامل ہے, دیگر مساجد ان کی فہرست میں شامل ہے. اس طریقے سے اگر آپ ایک ایک مسجد کے تعلق سے یہ کہیں گے کہ صاحب ایک مسئلہ ہے, کچھ لوگ کوشش کیے اور کچھ شرپسندی وہاں پر ہوئی, امن کا تقاضا ہے کہ مسلمان خاموش بیٹھ جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتی ہے. چنانچہ تاریخی حقائق میں آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ 1949 میں جب مورتیاں وہاں پر بٹھا دی گئیں, اس کے بعد یہ سارے مرحلے ہوئے کہ 89 میں شیلانیاس ہوئی, 92 میں بابری مسجد ٹوٹی. بابری مسجد کی شہادت کے بعد ملک کے وزیر اعظم نے اور حکومت نے اعلان کیا تھا کہ مسجد وہاں تعمیر ہوگی, لیکن تعمیر نہیں ہوئی. یہ مسئلہ عدالت میں گیا. عدالت ہندوستان کے اندر آج بھی احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی جو عدلیہ ہے بہت ہی غیر جانبدار ہے, لوگوں کے ساتھ انصاف کرتی ہے اور مظلوموں کو ان کا حق دلاتی ہے, شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے. ہمارے عدلیہ بے شمار نہیں بلکہ ہزاروں مثالیں ہم کو ملیں گی. خود بابری مسجد کے معاملے میں بھی عدلیہ کا رول بہت ہی اچھا رہا ہے, لیکن 30 ستمبر کو جو فیصلہ ہوا 2010 کو, یہ فیصلہ عدالت کا جو الہ آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آیا ہے, اس نے صرف ہندوستانیوں کو نہیں پوری دنیا کو مایوس کر دیا ہے. مسلمان کو چھوڑیے, آپ کو معلوم ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ تاریخی حقائق کی بنیاد پر نہیں دیا, ریکارڈ کی بنیاد پر نہیں دیا, عقیدے کی بنیاد پر دیا, آستھا کی بنیاد پر دیا. 3 رکنی ججز نے یہ فیصلہ دیا کہ بابری مسجد جو تھی اس کے 3 جو گنبد ہیں, ایک جج نے کہا یہ پورا علاقہ رام کا جنم استھان ہے, لہٰذا ہندوؤں کے حوالے کر دیا جائے. ایک جج نے کہا بیچ کی جو گنبد ہے وہ رام کا جنم استھان ہے, وہ ہندوؤں کے حوالے کر دیا جائے. تیسرے جج جو مسلمان تھے انہوں نے کہا جو چبوترا ہے وہ رام کا جہاں پوجا ہوئی تھی وہ ہندوؤں کے حوالے کر دیا جائے. اس طریقے سے تینوں ججوں نے, محققین نے کہا, خاندانوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ایک پنچایتی فیصلہ ہے, یہ کوئی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے. گاؤں کی پنچایت بیٹھ گئی, فیصلہ دے دی. اس طریقے سے اگر فیصلے ہوں گے تو ہندوستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے. وقت چونکہ ہو رہا ہے اذان کا, میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد کا تحفظ ہماری دینی ذمہ داری ہے. مسجد اینٹ اور گارے کی عمارت کا نام نہیں ہے, مسجد خدا کا گھر ہے. خدا کے گھر کے تقدس کو, اس کی عظمت کو اگر کوئی پامال کرتا ہے تو اس کے خلاف احتجاج کرنا ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے, ہمارا دستوری حق بھی ہے, ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے ہم بابری مسجد کے معاملے میں آگے بڑھے. آخری بات یہ کہ 6 دسمبر کو ٹائمز آف انڈیا میں ایک مضمون آیا ہے, ایک کتاب آ رہی ہے, انگریزی میں پڑھیے اس کو, ایودھیا دی ڈارک نائٹ. اس کے اندر وہی حقائق بیان کیے گئے ہیں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. انگریزی دار طبقے کے لیے ایک بہترین کتاب ہے, حقائق پر مبنی. اس کے ذریعے سے بھی بہت ساری معلومات ہوں گی. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.